واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 233۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ان دو سپاہیوں کو فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا۔ لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے رکتے اور چلتے تھے، مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ الگ ہو گئے۔ ناظرین، دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں کو دریا سے دور چٹانوں میں لے گئیں۔ دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا طلسم طاری کر دیا اور خاوندوں کے قتل کی اسکیمیں بنتی رہیں۔ دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خاوندوں کو شراب میں خواب آور سفوف پلا کر صلح آئی ہیں۔ دونوں سپاہی ایک چٹان کی اس طرف دوسرا کہیں اور صرف فرض کو ہی نہیں، گرد و پیش کو اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب، اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے قافلوں کو بیٹھے دیکھا تھا۔ دریا کے کنارے چار سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ دریا کی ہلکی ہلکی لہریں جلترنگ بجا رہی تھی۔ یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا انہیں اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا، دوسرے نے کہا انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی، ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔ دریا میں دور دو دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ لگی۔ کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا، کسی کی اونچی آواز نہ نکلے۔ مکمل خاموشی سے سیاہ کالے حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے۔ ناظرین، اس کے پہلو میں ایک اور کشتی آ رکی، اس میں سے بھی حبشی اترے۔ یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں، ان میں سے کم و بیش 200 حبشی اترے۔ پھر ان میں سے سامان اترنے لگا، یہ سب جنگی سامان تھا۔ جو ہی کشتیاں خالی ہوئی، ملاحوں سے کہا گیا کہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں۔ ملاحوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے، رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی اور حبشیوں کی یہ کھیپ بھی چٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئی۔ ناظرین، یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ کھڑا کر دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی، وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ ناظرین، یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ وہ ان دو چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ ناظرین، رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ چکی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، رقاصہ نے کہا۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے، کمانڈر نے مسکرا کر کہا۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر
عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں، پھر تم اناڑی گناہگار ہو۔ رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا، میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں، میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی، تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے سے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے، لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں۔ رقاصہ نے کہا، تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاق کی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ ناظرین، کمانڈر پریشان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوخ اداؤں اور ناز و انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگوں؟ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تلوار بھی دو گے؟ لڑکی نے گردن کو خم دے کر پوچھا۔ اپنی برچھی، اپنی ڈھال اور اپنا خنجر بھی دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، بے چینی کے عالم میں بولا، نہیں، سپاہی اپنے ہتھیار سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹہلا اور اچانک غصے میں پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ اچھا، تو کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ نہیں، رقاصہ نے کہا، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں، میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ ناظرین، کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہ پڑی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی؟ اوہ! کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فاحشہ بنی رہوں گی۔ پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑا تھا جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں، میری 1-2 باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا، میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا؟ ان صحراؤں میں اور ان پہاڑوں میں بھٹکتی اور چیختی نہیں رہے گی؟ کمانڈر پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے کئی اور قطرے پھوٹ آئے۔ ناظرین، رقاصہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، رقاصہ نے کہا، تم مر گئے ہو اور تمہاری بیٹی ایک گناہگار مرد کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے اور وہ مرد اسے کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ، شراب کے بغیر عورت بے مزہ
تازہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ ناظرین، کمانڈر کے ہونٹ تھرکے، اس نے اچانک گرج کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے فاحشہ بدکار۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے تمہارے خیمے میں دیکھ کر مجھے بھی اور تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ ناظرین، اس کے آنسو نکل آئے۔ کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا تھا۔ رقاصہ نے اس کی ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بوڑھا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی، میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیمے میں بھی راتیں گزاری ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دولت سے اپنی لاشوں میں جان ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں اتنا بوڑھا نہیں سمجھا۔ بات اتنی سی ہے کہ تمہاری شکل و صورت میرے باپ سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ میں رقاصہ سے بیٹی بن گئی، اور میں نے جو باتیں تمہیں کہی ہیں یہ میرے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں صرف ناچنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، مجھ جیسی فاحشہ رقاصہ کے دماغ میں اتنی باتیں اور ایسی باتیں کیوں آ گئی ہیں جنہوں نے صرف تمہیں نہیں مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ ناظرین، کمانڈر نے اس کی طرف دیکھا، اس کا غصہ بجھ گیا تھا۔ رقاصہ نے کہا، مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ اور جسم اچھی طرح یاد ہے، مجھے اس کے جسم کی بو بھی یاد ہے۔ تمہاری بیٹی کی عمر 12 سال ہے، میری 9-10 سال تھی جب وہ مر گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، وہ مصر کی فوج میں سپاہی تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میری ماں جوان تھی اور بہت غریب، اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے سامنے رقم لی تھی اور اس آدمی نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے اچھے آدمی سے کرا دے گا۔ میں رو پڑی تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا چچا ہے اور یہ تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جا رہا ہے۔ میں 12 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہی وعدوں پر مجھے ناچ سکھایا گیا کہ مجھے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تو ذرا بڑی ہوئی تو میں نے حقیقت کو قبول کیا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے۔ اس وقت تک رقص میری عادت بن چکا تھا، مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں، میں نے باپ کے نام پر رقص کی تربیت لی تھی۔ میرے استاد اور میرے آقا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھے کھانے کھلاتے تھے۔ پھر میں جوان ہو گئی تو مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہوا۔ اس قیمت نے میرے جذبات مار دیے اور میں خوبصورت پتھر بن گئی، مگر تمہیں دیکھ کر میرے مرے ہوئے جذبات جاگ اٹھے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 234 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔